اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. اے میرے بندو بی پیشنٹ. اے میرے بندو جب بھی تمہیں کوئی شیطان اکسائے گناہ کرنے پہ, سیک مائی پروٹیکشن, اعوذ باللہ پڑھو. آئی ایم دیئر ٹو پروٹیکٹ یو. وَوَعَدْتُكُمْ, میں نے بھی بڑے وعدے کیے تھے تم سے. کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, آئی ڈو اٹ, بعد میں توبہ کر لیں گے. اللہ بڑے غفور الرحیم ہے. وَوَعَدْتُكُمْ, میں نے بھی تمہیں نا بڑی پٹیاں پڑھائی تھی. فَأَخْلَفْتُكُمْ, اور میں نے وعدہ خلافی کی. کہ شیطان وہ دشمن ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولتا. آپ کمزوری دکھا سکتے ہو, وہ کبھی بھی کمزوری نہیں دکھاتا. وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کب یہ بندہ کمزوری دکھائے, I'll just attack him. تمہیں نا بڑا ڈپریس کر دیتا ہے. یہ شیطان ہے جو تمہارے اندر ڈپریشن کو لے کے آتا ہے, تمہارے اندر اپنا خوف پیدا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا امید دلاتے ہیں؟ سیک مائی پروٹیکشن, مجھ سے جو ہے میری طرف آؤ اور میری پناہ طلب کرو. فلا تخافوہم, ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چور وہاں ہی آ کے ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ خزانہ ہے. سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے. اسی لیے شیطان آتا ہے, وہ خزانہ آپ سے لینے کی کوشش کرتا ہے, اور اس خزانے کو بچا کے رکھنا چاہیے. کچھ لوگ نا کبھی کبھار نا ویک مائنڈ سیٹ کے ساتھ نا اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, اور شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے ان کے اوپر, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے لوگ, تو شاید یہ لوگ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شیطان ہے سو مینی پاورز, میں کیسے جو ہے شیطان کو جو ہے ہرا سکتا ہوں. اور کبھی کبھار لوگ یہ اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں کہ مجھ سے کبھی کبھار نا کنٹرول نہیں ہوتا, اور پتہ نہیں کیسے میں وہ گناہ کر بیٹھتا ہوں. اور وہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں, اور وہ اپنی جو کمزوری ہے نا وہ شیطان کی طرف جو ہے وہ اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دس از آل شیطان's فالٹ, یہ شیطان کی غلطی ہے, یہ شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے. قیامت کے دن جب پتہ چل جائے گا کہ یہ جنتی ہیں, ان کو ٹکٹ مل جائے گی جنت کی, اور جو جہنمی ہیں ان کے لیے بھی طے پایا جائے گا کہ یہ ابھی جہنم میں جائیں گے, شیطان will give his final sermon, اپنا لاسٹ خطبہ دے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر, جب سارا معاملہ طے پا جائے گا کہ these are the people of paradise and these are the people of hell, شیطان کھڑا ہوگا خطبہ دینے کے لیے. ان اللہ وعدکم وعد الحق, کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. اے میرے بندو بی پیشنٹ. اے میرے بندو جب بھی تمہیں کوئی شیطان اکسائے گناہ کرنے پہ, سیک مائی پروٹیکشن, اعوذ باللہ پڑھو. آئی ایم دیئر ٹو پروٹیکٹ یو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا. وَوَعَدْتُكُمْ, میں نے بھی بڑے وعدے کیے تھے تم سے. کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, آئی ڈو اٹ, بعد میں توبہ کر لیں گے. اللہ بڑے غفور الرحیم ہے. وَوَعَدْتُكُمْ, میں نے بھی تمہیں نا بڑی پٹیاں پڑھائی تھی. فَأَخْلَفْتُكُمْ, اور میں نے وعدہ خلافی کی, میں اپنے وعدے پہ قائم نہ رہا. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان, اور میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے پرٹیکولر گناہ کی طرف لے کے جاؤں. میں نے کبھی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا کہ چل بندے یہ کام کر جا کے. إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, all I did was whispers. میں نے تو صرف تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا کی, یہ تمہارے اندر جو ہے نا یہ وسوسے ڈالے, just do it, کوئی بات نہیں, there is no one watching you, alright, بعد میں دیکھی جائے گی, ابھی تو جوان ہے, توبہ کے دروازے کھولیں. This is how شیطان works. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ, میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا, ویلکم بندے یہ کام کر لے. فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, اور تم نے میرے بلاوے پر یس کہا, اوکے I'll come, I'll do this. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, آج مجھے ملامت مت کرو, کیونکہ قیامت کے دن میں نا لوگ کہہ رہے ہوں گے, the losers will say, اے اللہ اس شیطان کو پکڑیں, اس کی وجہ سے جو ہے میں آج جہنم میں جا رہا ہوں, اس کی وجہ سے میرا آج جو ہے نا مسئلہ ذرا ڈوبیس ہوا ہے, پھنسا ہوا ہے, آج مجھے ملامت مت کرو. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ, تو مجھے آج ملامت مت کرو, اپنے آپ کو ہی ملامت کرو. So this is what it is, اور یہ شیطان جو ہے قیامت کے دن کہے گا. اور دیکھیں یہ کیسا دشمن ہے. جب ہم دنیاوی معاملات کی بات کرتے ہیں نا کہ لیٹس سے یو ہیو اے فرینڈ, یا کوئی آپ کے فیملی ریلیٹیو ہیں, بیک اینڈ فورتھ جو ہے
واٹس ایپ میں یا چیٹ میں آپ نے یہاں پہ 2 باتیں کر دی, وہاں سے جو ہے 4 باتیں کہہ دی, ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ نا وہ چیٹ ٹھنڈی پڑ جائے, یو ول forget, اور وہ بندہ بھی بھول جائے گا کہ ٹھیک ہے ہماری کسی زمانے میں لڑائی تھی. لیکن شیطان وہ دشمن ہے, وہ کبھی بھی نہیں بھولتا. آپ کمزوری دکھا سکتے ہو, وہ کبھی بھی کمزوری نہیں دکھاتا. وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے, کب یہ بندہ کمزوری دکھائے, I'll just attack him, میں اٹیک کروں گا. اور شیطان کیسے کیسے اٹیکس کرتا ہے, کچھ اٹیکس تو ہم نے بھی پڑھ لی ہیں. نماز کے وقت آئے گا, باقی جو ہے چیزوں کی وقت آئے گا, جب آپ سو رہے ہوں گے, جب اٹھنے کا ٹائم ہوگا. جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تب بھی شیطان اٹیک کرتا ہے. On one occasion, رسول اللہ was watching 2 people fighting, اور ہمارے نبی نے نا صحابی کو کہا کہ میں وہ کلمات جانتا ہوں, اگر ان میں سے کوئی شخص وہ کلمات کہہ دیتا نا تو جو اس کے اوپر ابھی چیز طاری ہے, میننگ جو غصہ آیا ہوا ہے نا, وہ غصہ ختم ہو جاتا. اور فرمایا وہ کلمہ کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. So on a side note, موسٹلی جب غصہ آتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے, شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور آپ نوٹ کریں گے جب بندے کو غصہ آیا ہوتا ہے اور غصے میں جب بھی وہ بات کرتا ہے, عموماً وہ بات ریگریٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے. بندہ بعد میں نا ریگریٹ کر رہا ہوتا ہے, پچھتا رہا ہوتا ہے کہ کاش میں اپنی زبان نہ ہی کھولتا تو بہتر ہوتا. اور جب بندہ غصے میں ہوتا ہے, ایکسٹریم سچویشن کی اگر بات کرے, بندہ قتل بھی کر دیتا ہے. غصے کی سچویشن میں ہی بندہ ڈائیورس دیتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ اسپاؤزز, ہسبینڈ وائف کبھی گئے ہوئے ہیں ذرا باہر گھومنے پھرنے کے لیے, they're having coffee, oh sweetheart you're so lovely so that I divorce you right now please. ایسے تو نہیں ہوتا, رائٹ. جب غصے میں ہوتے تب بھی جو ہے وہ ڈائیورس کرتے ہیں ایک دوسرے کو. تو غصہ شیطان کی طرف سے ہے, and this is how شیطان attacks. اور پھر اسپاؤزز میں جو تفرقہ ڈالتا ہے وہ بھی شیطان ڈالتا ہے. اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ وہ نا انسان کو بڑی فالس ہوپس بھی دیتا ہے, ایسی امیدیں دیتا ہے کہ یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یو آر سو ینگ. یہ جو فالس ہوپس ہیں یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. تو تمہیں یہ دھوکے میں نہ ڈال دے زندگی, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, اور جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے وہ تمہیں جو ہے دھوکے میں نہ ڈال دے. وہ انسانوں کے اندر خوف بھی پیدا کرتا ہے. اگر آپ نوٹس بنا رہے ہیں تو یہ آیت ذرا نوٹ کر لیجئے گا. آل عمران آیت نمبر 175, سورہ نمبر 3 ہے آل عمران. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ من دونہ فلا تخافوہم وخافونی. اور جب آپ یہ آیت پڑھیں گے انشاءاللہ گھر جا کے آپ یہ آیت پڑھیے گا, دی آیت اسٹیٹس یخوف اولیاء, کہ اسی طرح شیطان نا لوگوں پر اپنا خوف طاری کرنے کی کوشش کرتا ہے. یخوف اولیاء, تو مفسرون یہاں پہ کہتے ہیں یخوف کے بعد کم, کاف اور میم کم ہڈن ہے, یعنی شیطان یخوفکم تمہارے اندر خوف پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بندو I am شیطان, I am Satan, I am very powerful, دیکھو میں تمہیں نماز نہیں پڑھنے دوں گا, تم کبھی بھی اس گناہ سے باہر نہیں نکل سکتے, اس لیے تمہارا ریلیپس ہوتا جا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تمہیں نا بڑا ڈپریس کر دیتا ہے. یہ شیطان ہے جو تمہارے اندر ڈپریشن کو لے کے آتا ہے, تمہارے اندر اپنا خوف پیدا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا امید دلاتے ہیں, سیک مائی پروٹیکشن, مجھ سے جو ہے میری طرف آؤ اور میری پناہ طلب کرو. فلا تخافوہم, ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, شیطان سے بچنے کے لیے میرا نام ہی کافی ہے, رائٹ. سیک مائی پروٹیکشن, فلا تخافوہم وخافونی, اور مجھ سے جو ہے ڈرو, یعنی میں ہی حق رکھتا ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے, کیونکہ میں الملک ہوں, میں مالک ہوں, میں رب العالمین ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بندوں کے اندر ڈاؤٹس بھی پیدا کرتا ہے. The next time if you feel you're having doubts about Islam or about Allah, then this is Satan's handiwork. یہ شیطان کی طرف سے ہے.
اب یہ ڈاؤٹس جو ہے یہ ایک مستقل ایک ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم کسی دن بات کریں گے. بریفلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ ڈاؤٹ صحابہ کرام کو بھی آتے تھے بائی دا وے. تو ایک صحابی رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آئی ایم ہیونگ دیز استغفر اللہ تھاٹس، کہ میں اوپر سے آسمان سے نیچے گرنا پسند کروں گا کہ میری جان چلی جائے، بجائے اس کے کہ وہ الفاظ میں اپنی زبان پہ لے کے آؤں اور میں آپ کو بتاؤں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو اللہ کے نبی نے اس صحابی کو پکڑ نہیں لیا کہ استغفر اللہ تم نے ایسی بات کہہ کیا دی، یعنی ایسے کیوں ہو گیا تمہارا ایمان، نہیں ایسے نہیں کہا. تو فرمایا کہ اوجدتموہ، کہ واقعی تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ نعم یا رسول اللہ، مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے یہ جب تھاٹس میرے اندر آتی ہیں. تو اللہ کے نبی نے بشارت دی، ذالک صریح الایمان، یہی تو ایمان کی نشانی ہے. کیونکہ چور وہاں ہی آ کے ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ خزانہ ہے. سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے، اسی لیے شیطان آتا ہے، وہ خزانہ آپ سے لینے کی کوشش کرتا ہے، اور اس خزانے کو بچا کے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن جو ہے سیکھ کرنی چاہیے. Now we'll move on quickly inshallah. Ayah number 6.